بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، یہ سلسلہ کئی درس سے چل رہا ہے اور موضوع ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق. 14 حقوق آپ کے سامنے کئی درس کے اندر ذکر کر دیے گئے. 15واں حق یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو اور خیانت نہ کرو. ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیا جائے اور نہ ہی خیانت کیا جائے. امانت دی ہے تو امانت جیسی ہو ویسی واپس کر دیا جائے. اور خیانت کا مطلب اور اسی طرح سے دھوکے کا مطلب جس کام کو کرنے کے لیے کہا گیا اس میں غش اور دھوکے کی بات نہ ہو. جتنے روپے کا مال ہے اتنے روپے میں وہی مال دیا جائے اور اس میں دوسری کوئی چیز نہ دی جائے. قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ان کے جرم کیے بغیر ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، وہ جھوٹ اور سری گناہ کے مرتکب ہے. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ اگر کسی مسلمان کو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تکلیف دینے کے کسی مسلمان کو تکلیف دے تو یوں سمجھیے کہ وہ سری بہتان باندھ رہے ہیں اور اسی طرح سے کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی سزا زیادہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا. ویسے تو ہم کسی کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے روئے زمین پر ہمارے ہاتھ اور پیر اور زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اور کامل مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اس کے علاوہ دنیا کا ہر فرد اس کی تکلیف سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے محفوظ رہے. تو مومن کے تعلق سے خاص طور پر کہا گیا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہماری کسی بھی طرح کی تکلیف کے شکار نہ ہو. ہمیں زندگی میں ایسے رہنا ہے جیسے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں اور کسی بھی طرح سے اپنے سگے بھائی کو تکلیف نہیں دیتے اور نہ دینا چاہتے ہیں. ایسے ہی دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمیں رہنے کا حکم ہے. بغیر کسی عذر کے اگر ہم نے تکلیف دی تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نہ دھوکہ دیا جائے، اسی طرح سے نہ تکلیف دینے کا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. خیانت کر کے بھی ہو سکتا ہے، دھوکہ دے کر کے بھی ہو سکتا ہے، چغل خوری کر کے بھی ہو سکتا ہے، مار پیٹ کر کے بھی ہو سکتا ہے، ان کے خلاف مقدمے درج کر کے بھی ہو سکتا ہے. بہرحال مسلمان کو تکلیف دینے کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں. اسلام نے ان تمام راستوں کو روک دیا ہے. اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 112 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اللہ نے فرمایا جو شخص غلطی یا گناہ تو خود کرے پھر کسی بے گناہ کو اس کا الزام دے دے. گناہ خود کرے، گناہ خود کرے، غلطی خود کرے اور اس کے بعد اس کا الزام کسی اور پر تھوپ دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے جھوٹ باندھا ہے اور واضح اس نے گناہ کیا ہے. ایسا کرنے والا گنہگار ہے اللہ کی نظر میں بھی، اسلام کی شریعت کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں بھی. ہم گناہ کریں، ہم کوئی برا کام کریں، ہم غلطی کریں، ہم کسی کو کسی طرح سے ستائیں اور اس کے بعد اس کا معاملہ کسی اور کے اوپر ڈال دیں، الزام لگا دیں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا،
میری طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں، وہ فلاں نے ایسا کیا۔ ایسا آج مسلمانوں میں بہت زیادہ چل رہا ہے۔ معاف کیجئے، یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہے، ایسا کرنا یہ گناہ ہے، اور گناہ بھی کیسا ہے؟ واضح گناہ ہے۔ اللہ ایسے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا اگر کوئی آدمی سچی توبہ نہ کر لے۔ اور اس سچی توبہ میں ایک بات اور یاد رکھیں، چونکہ یہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد سے بھی تعلق رکھتا ہے، بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی مومن کو اپنی جانب سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایذا نہ پہنچے، کسی بھی طرح کی ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہیے، اس کا خیال کریں۔ اور ایسا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ کام ہم کریں برا، گناہ ہم کریں، غلطی ہم کریں، اور اس کا الزام کسی مسلمان کے اوپر لگا دے کہ میں نے نہیں کیا، فلاں نے کیا۔ ایسا کرنا اور بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ محترم بھائیوں، یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہے، اور مسلمان سماج میں یہ بہت عام ہے، بہت عام ہو چکا ہے کہ الزام لگانا، تہمت لگانا، کسی کو برا بھلا کرنا، اپنی بات دوسروں کے اوپر فٹ کر دینا، اپنے معاملے کو دوسرے کے اوپر لگا دینا، یہ بالکل عام ہے۔ اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس کو ہم غلطی نہیں سمجھتے، اس کو ہم جبر نہیں سمجھتے، کسی مسلمان کے ساتھ ظلم نہیں سمجھتے، ہم کسی مسلمان کی انسلٹ اور حقیر اس کو نہیں سمجھتے، کہ یہ معاملہ ایک مسلمان کی حقارت کے لیے، اس کو کمتر دکھانے کے لیے کافی ہے۔ ہم ایک مسلمان کی عزت سے کھلواڑ بھی کر لیتے ہیں، بہت سارا معاملہ کر۔ محترم بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سب کو نافرمانی کو اور گناہ کے کام قرار دیا اور ناپسندیدہ قرار دیا۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرمہ اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی۔ یاد رکھیے گا، جس بندے کو اللہ رعیت دے، رعیت سے مراد یہاں پر آپ کسی قوم کے، کسی علاقے کے اور کسی بڑے اس کے ایک ذمہ دار ہیں، رعیہ آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ، قوم، سماج کے لوگ اگر آپ کے ماتحت ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور وہ موت تک ان سے دھوکہ کرتا رہا۔ اللہ اکبر، آپ کسی کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اور زندگی بھر اپنے گھر والوں کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے۔ آپ سماج کے لیڈر ہیں اور زندگی بھر آپ اپنے سماج کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ادھر ادھر کی نہیں، صحیح روایت، یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ اسی حال میں مر جاتا ہے، حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی، جنت میں نہیں جا سکتا۔ مسلمان کو تکلیف دے کر کے، مسلمان کو دھوکہ دے کر کے کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، جنت اس کے لیے حرام کر دی گئی۔ اگر ہم سے کوئی آدمی دھوکے میں ہے، صاف صاف کلیئر معاملہ بتا دیجئے، دھوکے میں مت رکھیے، پردے میں مت رکھیے، معاملات کو الجھا کر کے مت رکھیے۔ آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، چھوڑ دیجئے، ہم سے نہیں ہو رہا، چھوڑ دیجئے۔ بلا وجہ اس کے اوپر دباؤ کرنا، اس کی وجہ سے قوم کا، سماج کا نقصان کرنا، دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ آپ کے ماتحت، ہمارے ماتحت اگر کوئی رعیت ہے، کوئی قوم ہے، سماج کے لوگ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ زندگی بھر ان کو دھوکے میں رکھتا ہے، پردے میں رکھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، انسان دھوکے میں رکھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر رہا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے بال بچوں کو اندھیرے میں رکھ کر کے کام کریں، اپنے سماج کے لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کر کام کریں، یوں سمجھیے کہ ہم ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور ایسا دھوکہ دینے والا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں جنتی نہیں ہو سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ ایک 16 نمبر حق یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، وعدہ خلافی نہ کرے، جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے۔ وعدہ خلافی کرنا تو ہمارے ہاں عام ہو گیا، باتوں باتوں میں، اچھا اب بھی آتا ہوں، 1 منٹ میں آتا ہوں، اب بھی جاتا ہوں، کہتے ہیں نا، اور پتہ چلا کہ ان کا اب بھی جو ہے 1 سال بھی نہیں ہوا، 1 سال گزر گیا، ان کا اب بھی نہیں ہوا،
یہ دھوکہ ہے، یہ وعدہ خلافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے، ہماری شریعت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے سراسر گناہ قرار دیا۔ اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے یہاں سوچتے ہیں سامنے والا بیوقوف آدمی، اس کو وہ کیا سمجھتا ہے، وہ کیا نہ سمجھتا، اس کو کیا معلوم اب بھی آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ دل کا ارادہ تو رب جانتا ہے نا، دل کی نیت تو رب جانتا ہے، وہ نہیں جانتا تو کیا ہو گیا، آپ اللہ کی نظر میں تو گنہگار ہو گئے۔ اور جب ایسا آپ کا معاملہ برابر رہا، ہمارا معاملہ ایسا رہا نا، تو پھر اللہ کڑی پکڑ کرتا ہے، ایسی ایک ہی مرتبہ پکڑ کرتا ہے لیکن کڑی پکڑ کرتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ آدمی ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے، اللہ کی پکڑ میں مت آئیے، اللہ کی پکڑ سے بچیے۔ اگر ہمیں بچنا ہے زندگی میں، دنیا بنانا ہے، آخرت بنانا، آخرت کو سنوارنا ہے، دنیا بنے نہ بنے اس کی فکر نہیں، آخرت کو سنوارنا، اللہ کی پکڑ میں مت آئیے۔ دیکھیے پچھلی قوموں کی جو مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی ہے، یہی پیغام دینے کے لیے، میسیج دینے کے لیے کہ پچھلی قوم میں یہی سرکشی کی، کیا کون بگاڑ سکے گا ہم تو فلاں ہیں، ہم تو ڈھیما ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہمارے پاس یہ پاور ہے، ہمارے پاس وہ پاور ہے۔ فرعون کو بھی یہی پاور تھا کہ ہماری حکومت ہے، کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا، رسوا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے کہا تمہاری رسی ڈھیل دی گئی ہے، یہ ڈھیلی ہے رسی، جب وہ کھینچی جائے گی ایک ہی بار میں برابر ٹائٹ کر دیا جائے گا۔ اور ایسی سزا دی اللہ نے اس کو، قرآن نے ایسا لفظ استعمال کیا اس کے بارے میں، تیری باڈی کو، سڑتی ہوئی باڈی کو ہم محفوظ رکھ لیں گے، محفوظ رکھ لیں گے تیری باڈی کو، اور بتانے کے لیے لوگوں کو عبرت، جیسا جیسا کام کرے گا کوئی بھی انسان، اس فرعون جیسا انسان فرعون جیسی حرکتیں کرے گا، ایسے لوگوں کو ایسی سزا دی جائے۔ اللہ کی پکڑ میں مت آئیے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی پکڑ لے، بھائی ہو سکتا ہے ہم سے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہمارا باس ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمارا سماج کا کام کرنے والا ہے، ہمارے اوپر جو بھی ہے، پوچھ سکتے، سوال کر سکتے، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، آپ نے ایسا کیوں، ٹھیک ہے دنیا کی حد تک اپنی، لیکن اللہ کی پکڑ میں مت آئے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اللہ جب پکڑتا ہے نا تو پھر کوئی بچاتا نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی پکڑ سے اپنے آپ کی فکر کریے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم وعدہ کو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، اسی طرح خیانت نہ کریں، اس سے جھوٹ نہ بولے، قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہ کریں۔ یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، قرض میں تاخیر نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عقد کو، وعدے کو پورا کرو، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو پورا کرو۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی خطاب کیا، یہاں کافروں کو نہیں کہا اللہ نے۔ آج معاملہ بڑا عجیب ہے، ہمارا جو لین دین کا، تجارت اور بزنس کا جو معاملہ ہے نا، بالکل الٹ گیا۔ معاف کیجیے، ہمارے سماج کے جو مسلمان ہیں ان لوگوں کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں۔ کافر اگر آپ سے کسی چیز کا وعدہ کرے گا نا، وہ پورا کرے، یہ کام آپ کا ہو کر کے رہے گا، یہ اس دن آپ کا کام ہو جائے گا، وہ پورا کر۔ مسلمان نہیں صاحب آج نکل صاحب آج نہیں، ایسے کر کے اتنا رولائے گا، پھر توبہ کرتا ہوا انسان سوچے گا آئندہ اس کے پاس کوئی بھی کام نہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ جو ہماری خصلتیں، ہماری اچھائیاں، ہمارے اخلاق جو ہمارے مسلمانوں کے تھے، اسلام نے بتائے تھے، سارے غیر مسلموں نے لے لیے۔ کہاں سے لے لیے؟ ہم سے لیے۔ ان کو بات کرنے کی تمیز، ہمارے پاس بات کرنے کی تمیز نہیں۔ ایک سے دو بار ارے بھائی بولا نا، کھا کے جا رہے کیا تمہارا؟ ہاں یہ کوئی طریقہ؟ آپ کے پاس آپ کا کسٹمر، آپ کا کام کرنے والا انسان 1 سے 100 بار آ سکتا ہے، وہ آپ سے جڑا ہوا ہے، ہمارے سے جڑا ہوا ہے۔ کافر ایسا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اتیتھی کس کو بولتے ہیں؟ مہمان کو بولتے ہیں، بھگوان ہوتا ہے۔ وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اس چیز کا۔ ہمارے یہاں جو کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے وہ بھگوان ہے ہمارا، نعوذ باللہ۔ ہمارا عقیدہ نہیں، غیر مسلموں کا، اس کو عزت دیتے ہیں، اہمیت سے وہ لوگ پیش آتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم تو ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، یا اتنا بڑا مارکیٹ ہے سورت کا، سارے غیر مسلم بھرے پڑے ہوئے۔ ایک زمانے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے کاروبار لے کر کے بیٹھے تھے مسلمان، آج ایک بھی نہیں ہے۔ صرف ہمارے یہاں نہیں، آپ کے حیدرآباد شہر میں چلے جائیے، سارے وہ لوگ
راجستھان کے کون ہے بھائی جو کپڑوں وغیرہ میں اور دوسری چیزوں میں سارے وہ لوگ آگے غیر مسلم پورے میں کیوں آگے؟ ایک صاحب نے کہا کہ یہاں مسلمان 90% تھے. یہی حیدرآباد کی ایک مارکیٹ کا تذکرہ ہو رہا تھا. 90% مسلمانوں کی یہ دکانیں تھی, بلڈنگیں بھی مسلمانوں کی تھی, کاروبار مسلمانوں کا تھا. آج 1% مسلمان نہیں. کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے بھائی؟ کیا ہوا مسلمانوں کے پاس مال کی کمی آ گئی؟ نہیں. پچھلا مسلمان اور آج کا مسلمان 100 گنا آگے ہیں مال میں. کیوں پیچھے ہیں؟ تجارت اور بزنس میں کیوں دھوکہ, وعدہ خلافی, غش, خیانت عام ہے. چلتے پھرتے بیوقوف بنا دینا, یہ عام ہے ہمارے سامنے, عام ہے, یہ سچائی ہے. اگر آپ کا اس کا تجربہ مزید کرنا ہو تو ابھی بہرحال میں لوگوں کو مزید وہ نہیں کرنا چاہتا, جھنجھوڑنا نہیں چاہتا. مقصد یہ کہ یہاں جو پیغام یہاں پہ لکھی ہوئی بات ہے بتا دینا چاہتا ہوں, پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں. قربانی کے ایام چل رہے ہیں نا, آپ جانور لینے کے لیے کسی مسلمان کے پاس جائیں, جی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا, جی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا کر کے بیوقوف بناتے. نہیں صاحب اتنے میں آیا, نہیں صاحب بھائی کتنے میں بھی آیا اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ نے بتا دیا میرا یہ ریٹ ہے, اگر آپ کو جمتا تو لو, نہیں تو کوئی بات نہیں. السلام علیکم السلام, ختم معاملہ. نہیں صاحب اتنے میں آیا, نہیں صاحب اتنے میں آیا. کہیں کو ایسا کرنا, اس سے جو ہے نا ہمارے مسلمانوں کی امیج بہت خراب ہوتی جائے. بھائیو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ درد ہے دل میں اور تکلیف ہے کہ ایک مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کو ذلیل کرنے, کسی کو رسوا کرنے, کسی کو نیچے دکھانے, یہ سب فکر ہماری نہیں. اللہ کا فضل ہے, یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی وقت ہے زندگی کی کا بچا ہوا وقت ہے, اور جب تک حیات ہے, موقع ہے, جب تک انسان کو حق بات بتا دیں. آج نہیں تو کل کسی کو بھی یہاں سے تو جانا ہی ہے, دنیا سے جانا ہے انسان کو. اس سے پہلے کہ اپنی فکر کر لیں, اپنی آخرت سنوار لیں, کیونکہ دنیا بہرحال اس وقت تقریباً دھوکے کا سامان ہے. اللہ نے جو کہا ہے نا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان. آپ ہم اچھے بھلے لوگ جہاں دیکھو وہاں دھوکے کھا جاتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاملات میں بہت خرابی پائی جائے. تجارت میں, بزنس میں, کوئی آدمی چھوٹا کام کرنا وہ بھی وہی کرتا, بڑا کام کرنے والا بھی وہی کرتا. اسی لیے تو ہم مارکیٹ میں جمے ہوئے نہیں ہیں, مسلمان مارکیٹ میں جمے ہوئے نہیں ہیں, غیر مسلم قابض ہے. اسی وجہ سے معاف کریں. تو وعدہ خلافی نہیں کرنا. دوسری چیز, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو وعدہ خلافی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منافق قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اندر منافقین کی پہچان بتائی کہ ایسے لوگ منافق ہیں جو 4 قسم کی چیزیں اپنے اندر رکھتی ہیں. وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اور جب بات کرتے ہیں یا لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرتے ہیں, اور 4 باتیں امانت دی جائے تو خیانت کرتے ہیں. ایسے لوگ منافق ہیں, ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے 17واں حق کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا. ہمارا آپ کا مسلمان بھائی ہے, معاملات کتنے بھی بگڑ جائیں, کتنے بھی خراب ہو جائیں, ایک مسلمان ہے, ہمارا بھائی ہے, وہ اللہ نے اس کو ہمارا بھائی بنایا. سگا بھائی تو بھائی ہے ہی ہے, مسلمان بھی ہمارا بھائی ہے. لہذا ہمیں اس موقع پر اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک, اچھا اخلاق, اچھے کیریکٹر کا معاملہ کرنا چاہیے. اس کے حق میں مفید چیزیں مہیا کرنی, فائدے والی چیز اس کے لیے پیش کرنی چاہیے. ایذا رسانی یعنی کہ تکلیف دینے سے رک جانا چاہیے. خوش ہو کر ملیں, احسان قبول کریں, اس کی کوتاہی معاف کریں, ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو وہ نہ کر سکے. جاہل سے علم کا طلبگار نہ بنے, عاجز انسان سے خوش گفتاری کا تقاضا نہ کریں. بہت سارے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا مطلب یہ ہے ہر کام میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ نے معافی کا طریقہ اپنائیے. خذ العفو
معافی تلافی کا معاملہ، کسی سے غلطی ہو گئی، مسلمان ہے، بھائی ہے ہمارا، اس سے غلطی ہو گئی، معاف کروا دیجئے، معاف کر دیجئے، اچھائی کا حکم دیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، نیکی کریے، نیکی کا حکم دیجئے۔ ابھی ہمارے مغرب کی نماز میں ہم نے دوسری رکعت میں سورۃ العصر کی تلاوت کی گئی، امام صاحب نے تلاوت کی، ہم نے سنا۔ ہم اور آپ کیا اس سے پیغام لیتے ہیں؟ دیکھیے، جب انسان سوچ اور فکر پہ آتا ہے اور قرآن کے اوپر تدبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سے راستے اس کے لیے ہموار کرتا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی جا رہی تھی، امام صاحب تلاوت کر رہے تھے، اس درمیان غور فکر کرنے پر میں اس نتیجے پر پہنچا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمام انسان خسارے میں، انسان ہونے کے ناطے تمام خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں۔ پھر کون ہے جو کامیاب ہے؟ کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں بیٹھے سب لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ سب عمل کر رہے ہیں، ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، صدقہ خیرات، جو بھی نیکی ہو سکتی کرتے۔ اگلی جو 2 بات ہے اس معاملے پر میں پہنچا، اس میں مسلمان کو ہوتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق کو قبول بھی کرنا ہے، حق کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ بات ہم سے نہیں ہو رہی، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، اس لیے ہم بھی خسارے میں۔ 4 چیزیں، 4 خوبیاں جب ہمارے اندر ہوں گی تبھی جا کر کے ہم خسارے اور نقصان سے باہر ہیں۔ اس سورت کی روشنی میں، سورت العصر کی روشنی میں اگر 4 میں سے کسی بھی ایک میں کمی اور کوتاہی تو نقصان میں ہیں، ہم گھاٹے میں اللہ کے اس فرمان کے مطابق۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ تواصوا بالصبر۔ اور جانتے ہیں ہم عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، تواصو یہ باب تفاعل سے آیا ہے، عربی میں فعل، تفاعل، افعال، یہ سب افعال ہے۔ تفاعل کے اندر شرکت ہوتی ہے 2 لوگوں کی، ہم اور آپ 2 لوگ ایک ساتھ کام کریں تو تفاعل کے ساتھ، اسی لیے اللہ نے تواصو کا لفظ استعمال کیا باب تفاعل سے، بتانے کے لیے کہ صبر اور حق میں ایک آدمی تنہا نہیں ہے کہ آپ خالی حق پر عمل کر لیں، آپ صرف صبر کر لیں کافی ہو جائے گا، خسارے سے بچ جائیں گے۔ نہیں، آپ حق پر قائم ہیں تو دوسروں کو حق کی دعوت دیجئے، حق کی وصیت کیجئے۔ آپ اگر صبر کر رہے ہیں تو دوسروں کو صبر کی تلقین کیجئے، وصیت کیجئے کہ یہ معاملہ ایسا ہے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ جی، یہ 4 خوبیاں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق خسارے سے باہر ہے، ورنہ ہر کوئی خسارے میں۔ اب میں اس لیے کہنا چاہ رہا تھا، یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا، ہم اپنے بارے میں جائزہ اچھی طرح سے لے سکتے ہیں، دوسروں کو بتانے، دوسروں پر کمنٹ کرنے، دوسروں کے تعلق سے اپنی خبر گیری اور دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنا خود جائزہ لے، اپنا جائزہ لے کہ اس معاملے میں، اس صورت کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا دیکھیں، ایمان سب کے پاس ہے، عمل صالح سب کے پاس ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی بیشی اور کوتاہی ہوتی رہتی، لیکن حق کو پہنچانے اور صبر میں، یہ آخری کے 2 جو پوائنٹ ہے نا، اس کے اندر بہت کوتاہی ہے ہمارے یہاں، اور جب تک کوتاہی رہے گی نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اور یہ کون سا نقصان ہے؟ اللہ نے قسم کھائی اس سے پہلے، والعصر، زمانے کی قسم۔ قسم کھانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتا ہے، یوں سمجھیے وہ بہت عظیم بات ہے، اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، قرآن و سنت کی روشنی میں بہت بڑی بات ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کے بعد ذکر کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ہمیں یہ پیغام سمجھ میں آ گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں اپنے آپ کو بالکل تیار کر لینا چاہیے، اس صورت کی روشنی میں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ تو ایک حق یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ پیش ہو، جو بھلائی کی بات ہے اس کو بتانا چاہیے۔ اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِ، جاہل لوگ ہو سکتے ہیں، جاہل کس کو کہتے ہیں؟ بات سمجھنے کی کوشش، علم والا اور غیر علم والا۔ یہ غیر علم والا عالم کے مقابلے میں جاہل اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو جاہل بولتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اس مسئلے کے اندر کوئی عالم ہے اور اس سے بڑے عالم ہیں، اور دونوں کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے یا کسی مسئلے پر بحث ہو رہی ہے، بڑے عالم چھوٹے عالم کو سمجھا رہے ہیں اور وہ اپنی حجت بازی کی وجہ سے مزید حجت کیے جا رہے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے وہ اس موقع پہ جاہل ہے۔
اب اس کے بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ ہٹ جائیے، وہاں سے ہٹ جائیے، وہاں آپ بحث مت کیجیے، وہاں آپ وَقَالُوا سَلَامًا، قَالُوا سَلَامًا، اللہ نے کہا نا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ بحث و تکرار مت کیجیے، ورنہ آپ کے علم میں بھی اور آپ کے مقام میں بھی، آپ کی گفتگو میں بھی، آپ کے وقار میں، آپ کی عزت میں، آپ کے اخلاق میں، ہر چیز کے اندر جو ہے آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے گا۔ آپ کو تکلیف ہوگی کہ میں اتنے اچھے انداز سے سمجھا رہا اور یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، عجیب بات ہے، پھر بعد میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ایسے جاہلوں سے جو ہے آپ پرہیز کریں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، عام انسان بھی ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتق اللہ حیثما کنتم کنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو، دنیا میں کہیں پر بھی رہو، اکیلے رہو، سماج کے ساتھ رہو، قوم کے ساتھ رہو، گھر والوں کے ساتھ رہو، کہیں پر بھی رہو، تنہائی میں رہو، ہر جگہ تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس کے اندر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی کریں گے تو اللہ ثواب دے گا، اور اس پر تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر کوئی یہ یقین رکھتا ہے۔ مسئلہ گناہ کا آتا ہے، ڈر کس میں ہے؟ گناہ کے اندر، کہ اگر ہم کوئی غلط کرنے جا رہے ہیں یا غلط ہو سکتا ہے ہم سے، اس معاملے میں اللہ کو ہمیں حاضر رکھنا ہے، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ ہمارے اس گناہ پر ہماری پکڑ کر لے تو کیا ہوگا، اس لیے بچنا ضروری۔ تو اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو اچھائی سے مٹا دو۔ برائی کو اچھائی سے مٹا دو کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، چھوٹی موٹی غلطی، بڑی غلطی کے لیے تو توبہ شرط ہے، چھوٹے گناہ کے لیے ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ اگر ہو گیا چھوٹا، اس کے بعد ہمیں کوئی نیکی کرنا چاہیے تاکہ وہ جو گناہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ مسلمان۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے، یہ حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ اسی طرح 18 نمبر ایک حق یہ ہے کہ آپ بڑے ہیں تو اس کی عزت و توقیر کریں، اور چھوٹے ہیں تو ان پر رحم کیا جائے۔ ایک مسلمان ہے، آپ سے ہم سے عمر میں بڑے ہیں، بزرگ انسان ہیں، تو ہمیں ان کی توقیر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہے۔ اور اگر ہم سے چھوٹے ہیں تو چھوٹوں پر ہمیں رحم کرنا ہے، ان کے اوپر شفقت کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے لیس منا من لم يعقر کبیرنا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ہم میں سے نہیں کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، اور ایک معنی یہ کہ وہ دائرے اسلام سے خارج۔ اللہ اکبر، دونوں معنی علم نے ذکر کیے ہیں، لیکن صحیح معنی یہ ہے کہ وہ ہم میں سے یعنی ہمارے طریقے کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے۔ کون شخص؟ جو ہم میں سے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ ہم میں جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، عمر دراز ہے، بھائی ہماری مثال کے طور پر 40 سال کی عمر، 30 سال کی عمر، 20 سال کی عمر ہے، ہم سے عمر میں جتنے بھی بڑے ہوں، بزرگ ہوں، قوم کے، سماج کے، ہمارے محلے کے، ان کی عزت ہمارا فریضہ ہے، یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا۔ اگر ہم ان کی عزت نہیں کر رہے ہیں تو یوں سمجھیے کہ ایک مسلمان کا جو حق ہے وہ حق مارا جا رہا ہے اور حق کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم بڑے ہیں، ہم سے چھوٹے ہیں اگر کوئی عمر میں، تو ان کے اوپر شفقت کا، رحم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ معلوم ہے ہمیں چھوٹے ہونے کی وجہ سے نادانی میں کوئی کام ہو گیا ہوگا، نظر انداز کر دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے، ان کو اچھی طرح سے بتانا چاہیے۔ تو یہ چیز اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ باقی ہے، نبی کی سنت باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ہم میں سے نہیں ہے، یا اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز کے اندر کوتاہی ہے، تو مسلمان کا حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔
اس لیے یہاں پر ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر کیا ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے 19واں حق یہ ہے کہ انصاف کرے۔ ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، تولنے میں ہو، دینے میں ہو، ناپنے میں ہو، کسی بھی چیز کے اندر ہو، انصاف عدل بہت ضروری ہے۔ تمام معاملات میں انصاف کرنا یہ واجب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت لا يستكمل العبد الایمان حتى يكون فيه 3 خصال الانفاق من اقتار والانصاف من نفسه وبذل السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر 3 خصلتیں، 3 خوبیاں نہ آ جائیں۔ جس بندے کے اندر 3 خوبیاں آ گئی وہ کامل مومن ہے، اور تینوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہوئی تو وہ کامل مومن نہیں ہے۔ کیا ہے وہ 3 خوبیاں؟ نمبر 1 الانفاق من اقتار، تنگ دستی میں خرچ کرنا۔ میرے اور آپ کے پاس مال کم ہے، گھر چلنا مشکل ہے، ضرورتیں پوری ہونا مشکل ہے، ایسے میں خرچ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز الانصاف من نفسہ، اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا۔ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں خود اپنے لیے بھی انصاف کا معاملہ کرنا ہے، اور اپنے گھر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، اور سماج میں لوگ جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ اور تیسرا کام وبذل السلام، سلام پھیلانا اور عام کرنا۔ یہ 3 خصلتیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ پکا مومن ہے۔ پھر ایک بار گنا دوں۔ نمبر 1 تنگ دستی، مال کم ہے اس کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنی ذات سے انصاف کرنا اور سلام کو پھیلانا۔ یہ 3 کام، 3 خصلتیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ پکا مومن ہے، اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح سے 20 نمبر حدیث یہ باب ہے، حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کی لغزش یعنی کہ گناہ اور غلطی معاف کرنا، اس کے عیب پر پردہ ڈالنا۔ کوئی ایسی بات سنے کہ جس سے اس کو ناراضگی ہو اس کو چھپانا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ فلاں مسلمان بھائی ہمارا ایسا کر رہا ہے تو ہمیں اس کی بات کو چھپا دینا چاہیے، پردہ ڈال دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بھائی وہ بھی ایک انسان ہے، ہو گئی ہوگی غلطی، ان سے ہو گئی ہوگی، ہم نے اس کا اعتراف کر لیا، اس نے بھی اعتراف کر لیا، اس کے بعد اس کے اوپر پردہ ڈال دینا، اس کو اچھالنا، اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اس کو مدعا بنانا، اس کے بعد اس کے اوپر بحث کرنا، اس کو سماج میں لانے کی کوشش کرنا، یہ گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو معاف کر دیجیے۔ کن کو یہ معاف کرنے کا حکم ہے معلوم ہے آپ کو؟ کافروں کو۔ جب مسلمان ہیں وہ بدرجے اولا حق رکھتے ہیں کہ ان کو معاف کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے قرآن کی دیگر آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 19 اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں کے درمیان رہ کر کے مسلمانوں میں برائی گناہ عام کرنا چاہتا ہے، لوگوں میں پھیلانا چاہتا ہے، چاہے وہ اپنے ذریعے سے گناہ یا دوسروں کے گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں دردناک عذاب اور سزائیں دے گا، بہت خطرناک سزائیں ایسے لوگوں کے لیے۔ اب ہمارے سماج میں ایک دوسرے کے عیب کو عام کرنے کا ایک بڑا طریقہ ہے سوشل میڈیا۔ ویڈیو لے لیا، فوٹو لے لیا، اس کے بعد یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں
ایک آدمی مثال کے طور پر کہیں پر کھڑے ہو کر کے کوئی اچھا بھلا کام کر رہا ہوگا بھائی، جاتے جاتے راستے، مثال کے طور بارش ہو رہی، بارش کا موسم ہے، کوئی آدمی موحد انسان، اب بارش ہوئی اور ایسی جگہ پر اس کو ٹھہرنا پڑا کہ جہاں سامنے قبر تھی، ارے کسی نے ارے یہ تو قبر پرست انسان ہے، ارے یہ تو یہاں پہ آیا، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، فوٹو لو جلدی سے اور سب کو بھیج دو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ برائی کو عام کرنا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اللہ نے کہا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے تعلق سے سماج کے مسلمانوں کے درمیان ایسی برائی عام کرنا چاہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہ میں دردناک عذاب ہے۔ اب وہ وائرل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر یہ کام منافقوں کا ہے۔ یہ کام کس کا ہے بھائی؟ مومن کا نہیں، مسلمان کا نہیں ہے۔ مسلمان لوگوں کے دوسرے مسلمان بھائی کی عیوب پر، اس کے اندر جو عیب پایا جاتا ہے، جو کمی پائی جاتی ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا مدینہ میں، کیا کیا اس نے؟ حضرت عائشہ کے، یہ سورہ نور کی آیت ہے نا، حضرت عائشہ کی برات کے بعد نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ کو حضرت صفوان ابن معطل کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، چونکہ پیچھے رہ گئی تھی، اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کا کام یہ تھا کہ جنگ کے اندر کہیں پر بھی مسلمان پڑاؤ ڈالے، سب سے اخیر میں وہ آتے تھے کہ کوئی مسلمان کی کوئی چیز چھوٹی تو نہیں، اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی تو وہ لے کر کے، یہ ذمہ داری اللہ کے نبی نے دے رکھی تھی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پاک دامن انسان اور نیک انسان، حضرت عائشہ کو دیکھا تو اللہ اکبر کہہ کر کے انہوں نے کہا کہ چونک گئے کہ یہاں پر ام المومنین حضرت عائشہ یہاں پر کیسے باقی رہ گئے۔ چنانچہ اپنی سواری کو بٹھا کر کے حضرت عائشہ کو کہا کہ آپ سوار ہو جائیں، میں نکیل تھام کر کے چلتا ہوں۔ اور ایسے ہی وہ مدینہ لے کر کے آئے، پوری امانت داری دیانتداری کے ساتھ۔ مدینہ میں جیسے انٹری ہوئی، اس نالائق نے، شیطان نے، عبداللہ ابن ابی نے دیکھ لیا، دیکھتے کے ساتھ اس معاملے کو اتنی تیزی کے ساتھ پورے مدینہ میں عام کر دیا جتنی تیزی کے ساتھ ہمارا موبائل بھی نہیں عام کرتا۔ یہ افواہ اتنی تیزی کے ساتھ، پریشان کیا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان پورے 1 مہینے تک، ہمارے نبی کو بھی علم نہیں کیا ہوا نہیں ہوا۔ لیکن بعد میں جب اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 10 سے لے کر کے 20 حضرت عائشہ کی برات میں نازل فرمائی، سبحان اللہ، اتنی عظیم آیتیں ہیں، پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کے پیغامات کو سمجھیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے عیوب پر، اس کی خرابی اور کمی اور کوتاہی پر پردہ ڈالنا چاہیے، اس کو عام نہیں کرنا چاہیے، کسی کے اندر بھی ہو، وہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسلمان ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، ما زاد اللہ عبدا یعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی عزت بڑھاتا ہے جو دوسروں سے درگزر کرتا ہے، یعنی اگر ہم کسی کو معاف کر رہے ہیں تو اللہ ہماری عزت بڑھائے گا، ہماری عزت بڑھائے گا اللہ۔ آخری 21 نمبر، سیکنڈ لاسٹ، ایک یہاں پر حق ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ہیلپ کرنا چاہیے، چاہے وہ ہیلپ طاقت سے ہو، ضروریات زندگی سے ہو، مال سے ہو، زبان سے ہو، کسی بھی طرح سے آپ اپنے مسلمان بھائی کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، کیسی مدد کر سکتے ہیں، ضرور کیجیے، اور بہت بڑا ثواب ہے اور دنیا میں اس کا بہت فائدہ ہے میرے بھائی۔ اگر میں بتاؤں تو بہرحال اس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے، اتنا بڑا فائدہ۔ قرآن نے کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی بھلائی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر آپ مسلمان بھائی کی مدد کرو، نیکی کے کاموں پر۔ اسی طرح سے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد بڑی خوشی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی مسلمان کی ایک تکلیف کو، ایک غم کو، ایک مصیبت کو دور کر دیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی بہت بڑی مصیبت کو دور فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہے، بھائی ایک آدمی ہے، کتنے ایسے لوگ ہمیں آئے دن ملتے رہتے ہیں، بھائی یہ دوائی لینا ہے، ٹھیک ہے آپ کو ضرورت ہے، ہمارے پاس استطاعت ہے، چلو نہیں استطاعت ہے تو بھی کوشش کرنا، تھوڑی سی میں دلا دوں، اچھا چلو آج میڈیکل پہ گئے، آپ لا کر کے دے دیے۔ ہر دن ایک ایسا کام کیجئے میرے بھائی کہ ہمارے ذریعے سے کسی مسلمان کا تعاون بھی ہو جائے، مدد بھی ہو جائے، ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور یہ فضیلت حاصل ہو جائے کہ اگر کسی مسلمان کی کوئی تکلیف ہے اس کو ہم نے دور کر دیا، اللہ قیامت کے دن بڑی بڑی تکلیفوں کو ہم سے دور کر دے انشاءاللہ۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہر دن اٹھے، میں سمجھتا ہوں ہمارے سماج کے اندر ایک بھی مسلمان پریشان نہیں رہے گا۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو کھانے پینے کی تکلیف ہے، یعنی راشن کی ضرورت ہے، کتنے کا آتا راشن؟ کتنے کا آتا؟ مشکل سے اگر 2-5 لوگ ہیں تو 2000 روپے کا راشن پورے گھر میں سمجھتا ہوں کہ چل جاتا ہے نارملی طور پر، صرف راشن اس کو ہم راشن بولتے ہیں، باقی کی جو چیزیں وہ بہرحال وہ اپنے اعتبار سے انتظام کریں۔ کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اگر کسی کے لیے 1000 روپے کا انتظام نہیں کر سکتے، ایک مہینے کے اندر اپنے قیمتی مال میں سے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے نہیں نکال سکتے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہم نے کیا، کسی غریب، کسی بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کی ضرورت کو ہم نے پورا کر دیا، یوں سمجھیے ہم نے بہت عظیم کام کیا، قیامت کے دن اللہ بڑی تکلیف سے ہمیں بچا لے گا انشاءاللہ، اور ہمیں اس کے اوپر خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی معسر، کسی نے کسی انسان کو قرض دیا، اب جس کو قرض دیا ہے وہ آدمی بیچارہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے قرض کو جلدی پھیر سکے، اب تھوڑی مہلت دیجیے، یہ بہت نیکی کا کام ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر، یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کے عیب کو دیکھا، اس کے اندر برائی دیکھی، اس کے گناہ اور غلطی کو دیکھا، اس کے بعد اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، نہیں میں نہیں بتا سکتا، اس کو میں لوگوں میں عام نہیں کر سکتا۔ تحذیر الناس، یا جو سماج کے جو ذمہ دار ہے یا والدین ہیں، مثال کے طور پر گھر میں تو بچے نے کوئی ایسی حرکت، ایسا کام کیا تو والدین کو بتانا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے بچے کی حفاظت کریں، اتنی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کو برائی کے ناحیے سے ان کے ماں باپ ان کے خلاف ہو جائیں گے، بچہ ماں باپ کے خلاف ہو جائے، اس نیت سے کرنا بھی گناہ ہے۔ بہرحال آخری یہاں پر ایک حق ذکر کیا جا رہا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، آخری حق ہے کہ اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے پناہ دے۔ اگر کوئی مسلمان ہم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ سے یعنی اللہ کے کا واسطہ دیکھ کر کے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پناہ دے دیجیے، پناہ دینے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ مجھے ٹھہرائیے، یا آپ مجھے جو ہے موقع دیجیے، پناہ دینے کا مطلب یہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نام پر کوئی سوال کرے تو ضرور دینا چاہیے، احسان کرنے پر اسے بدلہ دے، اس سے دعا کرے، اس کے لیے دعا کرے، یہ سارے حقوق ہیں۔ جب پناہ طلب کرے تو پناہ دے دی جائے۔ بہت سارے لوگ بیچارے پریشان حال ہوتے ہیں، بہرحال ابھی تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ کیفیت ہمارے اس دور کے اندر نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس گھر نہیں یا رہنے کے لیے ایسی جگہ نہیں کہ جہاں ہم کسی کو آسانی کے ساتھ نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگر ہمارے گھر میں نہیں ارادہ رکھتے ہیں تو ہوٹلوں میں رکھ سکتے ہیں، یہ ایسے سیف مقامات ہیں جہاں پر ہم رکھ سکتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم جس گھر میں رہتے ہیں اسی گھر میں کسی مہمان کو بھی ٹھہرایا جاتا، اسی گھر میں کسی کو پناہ دی جاتی، کوئی بھاگ کر کے آیا، کوئی ظلم کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کو جو مظلوم ہوتے اپنے گھر میں ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا رکس والا معاملہ ہوتا تھا، بھائی اپنے گھر کی بھی عزت ہے، خواتین رہتی ہیں تو، لیکن اب الحمدللہ آسانی ہو گئی۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے، کوئی پناہ طلب کرتا ہے تو ضرور دینا چاہیے۔ کوئی سوال کرے اللہ کا نام دے کر دے، اللہ کے نام پر دے دو۔ اگر کوئی بول دے ہم سے سوال کر لے، بھیک مانگ لے،
ہمارے استاد بھی کہا کرتے تھے کہ کبھی اللہ کا واسطہ دے، اس کے بعد اس کے بارے میں مت سوچو کہ وہ کس حالت میں، وہ بھکاری کس حالت میں مت دیکھو، بس دے دو۔ اس نے اللہ کا بہت بڑا واسطہ دے دیا، اللہ کا بہت بڑا واسطہ دے دیا، اب اس کے لیے مزید ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں، مزید اس کے اندر تفتیش کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلے میں لمبی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا مستعاذکم باللہ فاعیذوا ومن سألکم باللہ فاعطوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے تو اسے دے دو، اگر کوئی اللہ کا نام لے کر کے مانگے، سوال کرے آپ سے، ہم سے بھیک مانگے، ضرور دو۔ اسی طرح سے جو آدمی آپ کو کبھی پکارے کسی مسئلے میں تو اس کی پکار کو جواب دو، اس کا صحیح طریقے سے اس کا استقبال کرو۔ یہ ٹوٹل 22 حقوق تھے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، اس کو میں نے آپ کے سامنے قدر تفصیل، بعض میں اور تفصیل ذکر کیا اور کوشش کی کہ اس کا حق ادا کروں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حقوق ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں سنے ہیں اس پر عمل کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دنیا و آخرت میں اللہ تعالی ہمارے سب کے لیے آسانی کا ذریعہ بنائے، جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔